جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے، کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا، جنات کا، عصے وغیرہ کا علاج کروانا۔ اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں، 5 بڑے بڑے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ، آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام، اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے علاوہ بھی یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر۔ تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا، ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے، ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے۔ سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو۔ پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں، جیسے کہ ویکسینیشن ہے۔ کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے، وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے، ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے۔ اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا، تو جسم پہلے ہی واچ کہتا ہے انہیں تاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے، تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا، تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے۔ تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈفرنٹ اینٹی بایوٹکس سے، باقی چیزوں سے، اسی طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے، یہ پریونٹیو نہیں ہے۔ پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے، آخری 3 سورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے، بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے۔ میرے بلو کارڈ کے اندر بھی یہ ذکر موجود ہے، بلکہ یہ ہم نے علیحدہ سے اب ایک 5 وظائف والا یہ کارڈ علیحدہ سے بھی اورنج کارڈ بھی لانچ کر دیا ہے، تاکہ یہ کوئی 25-27 اذکار نہیں کر سکے، یہ 5 تو کم از کم کرے نا اورنج کارڈ والا۔ یہ اورنج کارڈ ہی لگایا ہوا ہم نے، تو یہ کر لیں کافی ہے، صبح شام 1 دفعہ یہ وظیفے کر لیں، تو پھر تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ لوگوں نے تجربات کے ذریعے حاصل کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی۔ ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے، آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے، کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، کوئی کیس ہوتا ہے، یہ تو وہمی قوم ہے نا، تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں۔ باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں۔ صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، موحد ہو، اس سے علاج کروایا جائے، اور یعنی کارگر ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی، اقبال سلفی صاحب، یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے، ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی جیلم میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے، آپ خود اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہ بھی نہیں کریں گے، وہ تو ہم ہی ہیں جو نہ کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر لوگ تو کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ماشاءاللہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں وہ، لیکن ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں، وہ پیسے لے بھی لینا تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ دم کرنے کا معاوضہ لیا تھا۔ رقیہ کا معاوضہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو جواز ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی کی روزی روٹی کیوں بند کروں جو حلال طریقے سے چل رہی ہے، تو وہ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے چلائے، تو باقی وہ باقیوں سے بہتر ہے، مانگتے نہیں ہیں، مفت علاج کریں گے، آپ دے دیں گے تو لا تما لا جمع لا منع، لا تما کہتے ہیں لالچ نہیں ہے، لا جمع جمع نہیں کرتے، یہ تو خیر ان کو ہی پتا ہوگا، اور لا منع منع بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، تو وہ کروائیں جی ایسے لوگوں سے جن کو مسئلہ ہے۔ باقی ان کے پاس نہ جائیں جو قبرستان لے جاتے ہیں اور وہ جی کالی بکری کالی مرغی لے آئیں اور یہ،
اور پھر خاندان میں آپس میں پھوٹ ڈلواتے ہیں نہیں فلانے نے کرائے تعویذ فلانے نے کرائے ہوئے ہیں. اس طرح کسی کو کوئی نہیں پتا چلتا, ٹھیک ہوگا نا, اس طرح کوئی نہیں جان سکتا کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے, اندازے ہی ہوتے ہیں ان کو.